السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ رجب سیریز کے ضمن میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اپنی لا علمی کی وجہ سے ماہ رجب کے پہلے جمعے کی شب میں جشن کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ماہ رجب کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اس کی شب میں جشن مناتے ہیں، اور یہ کام اس کے علاوہ تاریخوں میں بھی لوگ کرتے ہیں اس مہینے میں۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کا جائزہ لیں، امت کے سلف، سیرت نگار، مفسرین، مورخین کی تحریروں کا جائزہ لیں، تو یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماہ رجب کے پہلے جمعے کی شب میں جشن منانا، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک گھناؤنی قسم کی بدعت ہے۔ اور اس سلسلے میں امام ابو بکر طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو محمد المقدسی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یا انہوں نے فرمایا کہ ماہ رجب میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اور اسی شب میں جشن بھی منایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس نماز کا بیت المقدس میں، ہمارے یہاں بیت المقدس میں کوئی بھی ذکر نہیں تھا۔ سن 480 ہجری کے بعد ہمارے یہاں بیت المقدس میں سب سے پہلے 480 ہجری کے بعد اس نماز کی شروعات ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں رات میں جشن بھی منایا گیا ہے۔ کہتے ہیں نہ اس سے پہلے ہم نے اس نماز کے بارے میں کوئی بات سنی تھی، اور نہ ہی ہم نے اس طرح کی کوئی چیز اس سے پہلے دیکھی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ امام ابو بکر طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، اور اس سلسلے میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الحوادث والبدع کے نام سے ایک بہت ہی زیادہ معرکۃ الآراء کتاب امام طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں جو دین اسلام میں محدثات کی قبیل سے ہیں، بدعات کی قبیل سے ہیں، ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے اور ان کی تاریخی حقیقتوں کو کھول کر کے امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ بہرحال تو یہ ہو گئی امام ابو بکر طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت، جو انہوں نے ابو محمد المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی بات امام ابو شامہ دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے ماہ رجب میں، اور خاص طور پر پہلے جمعے کی شب میں، اسے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھا جاتا ہے، یہ نماز جو ہے شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی امام حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے، صحیح بات یہ ہے کہ ماہ رجب میں ایسی کوئی نماز، مخصوص نماز اس نام سے، جو یومیہ جو نمازیں شریعت اسلامیہ کے اندر ثابت ہیں، ان نمازوں کے علاوہ کوئی نئی نماز، کوئی مخصوص نماز ہو تو اس کی کوئی حقیقت شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ نہ صلاۃ الرغائب کے نام سے پہلے جمعے کی شب میں کوئی نماز صحیح ہے، اور نہ کسی اور تاریخ میں مخصوص خصوصیت کے ساتھ کسی اور تاریخ میں کوئی اور نماز۔ جو رجب کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام لوگوں نے صلاۃ الرغائب رکھا ہوا ہے، اور ماہ رجب میں صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں جو روایت موضوع جھوٹی پیش کی جاتی ہے اس کا بھی حوالہ اس سے پہلے کے حلقات میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور پہلے جمعے کی شب میں جشن بھی منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، امام ابو شامہ دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نماز جو پڑھی جاتی ہے، یہ نماز میرے بھائیوں رجب کے اندر پڑھی جانے والی نماز سراسر جھوٹ ہے، باطل ہے، درست نہیں ہے، اور جمہور علماء امت اسلامیہ کے یہاں یہ نماز میرے بھائیوں بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت میں خصوصیت کے ساتھ کسی تاریخ میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا، یا ایسے ہی کسی رات میں خصوصیت کے ساتھ نمازیں پڑھنا، یا مثال کے طور پر کسی رات میں جاگنا، شب بیداری کرنا، کسی بھی طرح سے ایسی کوئی روایت کہیں بھی
یا فضیلت میں کوئی بھی روایت کہیں بھی ثابت نہیں ہے جو قابل حجت بن سکے۔ میرے بھائیوں، یہ چند علماء کرام کی شہادت ہے، اور یہ چند علماء کی شہادت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکیں کہ اس کی حیثیت شریعت اسلامیہ کے اندر سنت کی ہے یا فضیلت کی ہے یا اجر کی ہے، ثواب کی ہے۔ ایسی کوئی بات سرے سے موجود نہیں ہے۔ اور یہ اقوال جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ اس اعتبار سے پیش کیے گئے ہیں کہ اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے، موضوع روایت، جھوٹی روایت، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس نماز کو فرشتے صلاۃ الرغائب کا نام دیتے ہیں اور فرشتے اس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے جانتے ہیں، اور اس نماز کے پڑھنے والوں کی سارے گناہ اور ساری کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو اس نماز کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، چونکہ وہ ایک ضعیف اور موضوع روایت کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس لیے یہ بے اصل ہے، بے دلیل ہے، بلا حجت ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک بار سرسری طور پر آپ کے سامنے اعادہ کر دیا جائے کہ وہ نماز کس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم شر کو جانیں اور شر و برائی کو جان کر کے اسے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے بھائیوں، عرفت الشر لا للشر ولکن لتوقیہ، میں نے اس لیے برائی کو نہیں جانا کہ میں اس پر عمل کروں، بلکہ اس لیے شر کو جانا تاکہ میں اسے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو بچانے کے لیے، احتراز کرنے کے لیے، اس سے اجتناب کرنے کے لیے یہ معلومات بہرحال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جو نماز پڑھی جاتی ہے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، پہلے جمعے کی شب میں، یعنی جمعرات کو رات میں جب صبح جمعہ ہو، ایسی رات کو جمعے کی شب کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں 12 رکعت کی بات ہے اور 20 رکعت کی بات بھی ہے۔ ہمارے سامنے جو اس وقت جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مشہور روایت ہے ان کے یہاں، وہ 12 رکعت کی ہے کہ 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت کے اندر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور ایسے ہی 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی جاتی ہے یہ سورت، اور ایسے ہی 12 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے، اور اس طرح سے بہرحال یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی نماز کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں خصوصی طور پر تسبیح کا، استغفار کا، ایسے سجدے وغیرہ کا، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وغیرہ پڑھنے کے سلسلے میں الگ الگ طریقے، مختلف انداز کے بیان کیے گئے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو نماز، یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ دو میں سے کوئی ایک، یا تو روایتیں ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، یا روایتیں سراسر موضوع اور جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ الزام ہے، اتہام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے، اور اس چیز کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھڑی ہوئی نماز ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں، بڑی تفصیلات انہوں نے پیش کی ہیں، اور سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس نماز کے لیے لوگ اتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اتنا زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ اتنی بھیڑ بھاڑ اور اتنی زیادہ کوشش تو وہ نماز کے لیے، رمضان کے لیے بھی نہیں کرتے۔ مجھے رمضان غیرت آتی ہے اور نماز تراویح پر غیرت آتی ہے کہ اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ تو ان نمازوں کے لیے بھی نہیں کی جاتی جو سراسر مسنون ہیں، فضیلت والی نمازیں ہیں، اور ماہ رمضان کا مقام اپنی جگہ واضح ہے۔ اور ایسے لوگ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں جو بسا اوقات میرے بھائیوں جمعے کی نماز اور جماعت کی نماز میں بھی پیچھے رہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ کلام ہے کہ اس رات میں جو جشن منایا جاتا ہے، جو 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے، یہ نماز بہرحال بدعت ہے، اور اس بات کو بڑی وضاحت سے حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کی حدیث جو ہے وہ موضوع ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ یہ نماز، یہ بدعت ہے جس کا وجود جو ہے وہ 4 صدی ہجری کے بعد ہوا ہے امت کے اندر۔ اور جیسا کہ ہم نے ابو محمد المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے اس بات کو جان لیا ہے، امام طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ نے الحوادث والبدع کے اندر یہ بات لکھی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ سن 480 ہجری سے پہلے ہم نے اس نماز کا نہ نام سنا تھا، نہ یہ نماز پڑھتے ہوئے ہم نے کسی کو دیکھا تھا۔ سب سے پہلے یہ چیز آئی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں دیگر بہت سارے علماء کا مزید فتویٰ ہے کہ روایت چونکہ موضوع ہے، جھوٹی روایت ہے، اس لیے اس سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی، کوئی بھی شریعت کا مسئلہ موضوع روایت سے ثابت نہیں ہوتا۔ امام العز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں سن 637 ہجری میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ صلاۃ الرغائب یہ بدعت ہے، اور اس سلسلے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امت کے علماء اجلہ، امت کے کبار ائمہ،
اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ نماز بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اس نماز کو پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی ہوئی ایک جھوٹی روایت کی بنیاد پر یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نہ اس کا قرآن میں کہیں عطا پتہ ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں صحیح عطا پتہ ہے، نہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی زندگی میں کہیں بھی اس چیز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جس کا یہی حکم ہے کہ یہ بدعت ہے میرے بھائیوں۔ اور خاص بات، ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثوں کے خلاف بھی ہے یہ حدیث۔ یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے اس کے خلاف ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تخص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ یہ روایت اسے میرے بھائیوں امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کی شب کو خصوصیت کے ساتھ، جمعے کی شب کو قیام اللیل کے لیے یا شب بیداری کرنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے خاص مت کرو۔ راتوں کے بیچ میں، ساری راتوں کے بیچ میں جمعے کی رات کو، جمعے کی شب کو خصوصیت کے ساتھ شب بیداری کے لیے یا نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے خاص نہ کرو۔ نہیں جمعے کے دن کو دیگر ایام کے بیچ میں خاص طور پر روزہ رکھنے کے لیے منتخب کرو، اس سے بھی منع فرمایا اللہ کے نبی نے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی آدمی نوافل روزے رکھ رہا ہو، نفل روزے رکھ رہا ہو اور اس کے بیچ میں اگر جمعہ پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال مستقل طور پر جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنا یا جمعے کی شب کو میرے بھائیو قیام اللیل یا ایسے ہی نوافل وغیرہ پڑھنے کا، تسبیحات اور اذکار وغیرہ کے لیے، شب بیداری کے لیے خاص کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی صریح حدیث کے اندر منع ہے۔ منع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رجب کی یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اور جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ بالکل اس حدیث کے مخالف ہے۔ یعنی میرے بھائیو جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے دن کو خاص کر کے، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے اور مغرب کی نماز کے بیچ میں یہ صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ سراسر خاص کرنا ہے، دن کو خاص کرنا ہے، رات کو خاص کرنا ہے، یہ چیز کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اضافی خصوصی طور پر کسی نماز روزے کا اہتمام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ خاص بات یہ ہے کہ اس کی اتنی فضیلت سمجھی جاتی ہے کہ اتنا تو اہتمام جمعے کی نماز کا نہیں کیا جاتا، بقیہ 5 وقتہ نمازوں کا فرائض کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے، لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، معاصی اور گناہوں کے اندر منہمک ہوتے ہیں، لیکن اس رات کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ رات آئے گی رجب کی تو ہم اپنے سارے گناہوں کی معافی کا سامان کر لیں گے، اور اس کے بعد سارے گناہ ان کے چلتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صلاۃ الرغائب جب یہ پڑھ لیں گے تو سارے کے سارے مسائل ان کے حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ظاہر ہے کہ اس کی کوئی اصل شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا اس کا کوئی بھی وجہ جواز کسی مسلمان کے لیے نہیں بنتا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو طریقۂ نماز میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر سجدے کی تعداد الگ ہے، تسبیحات کی تعداد بھی اس کے اندر الگ ہے، ایسے سورہ قدر کی پڑھنے کی تعداد الگ ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کی تعداد ہر رکعت میں الگ ہے۔ اس طرح کی کوئی تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہیں بھی نہیں موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مزید اس بات کو تائید پہنچاتی ہیں کہ یہ چیز اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، دین اسلام کے اندر سب سے اونچا مقام حضرات صحابہ کرام کا ہے، جو نیکیوں کے اس قدر حریص اور لالچی تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آئے دن ہمیشہ وقت ہر وقت پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کوئی نیکی بتائیے جس پر ہم عمل کر لیں، کوئی نیکی بتائیے جسے ہم کریں اور اس کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ ان صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس نماز کو نہ جانا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ہجرت کے بعد اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تقریباً 10-11 سال کے بعد، اور میرے بھائیو یہ سن 480 ہجری کے بعد بیت المقدس میں سب سے پہلے اس نماز کی شروعات کی گئی، اور یہ بدعت امت کے اندر لوگوں نے پھیلائی، اور اس کے پیچھے یہی ضعیف اور موضوع روایات کا چلن تھا۔ اسی لیے میرے بھائیو ضعیف اور موضوع روایات کا امت میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں بہت بڑا کردار ہے،
کہ ان ضعیف اور موضوعی روایات کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں دین اسلام کے اندر ایسی داخل ہو گئیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو صلاۃ الرغائب کے نام سے پڑھی جانے والی نماز جو رجب کے پہلے جمعے کو پڑھی جاتی ہے، جمعے کے شب میں پڑھی جاتی ہے، اسے جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بدعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کو تائب ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور جو مستند دین اور عبادت کے طریقے ہیں اس کی جستجو کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔